یہ کہانی ہے ایک ایسے ملک کی جسے کئی دہائیوں بعد برطانوی راج سے آزادی ملی۔ آزادی کے بعد اس قوم نے ایک فلاحی ریاست بننے کا خواب دیکھا، جہاں ایک مضبوط جمہوری نظام اور اظہار رائے کی آزادی ہوگی۔ اس ملک میں مختلف قومیتوں کے لوگ آباد تھے، جو سب اس نظام میں برابری کا حصہ چاہتے تھے۔ صحت، تعلیم، قانون کی حکمرانی اور انصاف کا خواب لیے یہ قوم ابھی اپنی آزادی کو انجوائے ہی کر رہی تھی کہ 15 سال بعد اس ملک میں پہلا مارشل لاء لگ گیا اور فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا، آئین معطل کر دیا، پارلیمنٹ کو ختم کر دیا اور سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ پھر تو یہ سلسلہ جیسے چل ہی نکلا۔ ملک میں جمہوریت وہ خواب بن کر رہ گئی۔ عوام جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ ملک میں مارشل لاء ختم ہوتا تو ایک مختصر عرصے کی جمہوریت کے بعد ایک اور مارشل لاء لگ جاتا۔ اس ملک کے سیاستدان بھی عوامی امیدوں پر پورا اترنے میں ناکام ہوئے۔ ان پر کرپشن، بیڈ گورننس اور نیپوٹزم جیسے الزامات عائد ہوتے رہے اور یوں عوام کا دل سیاستدانوں سے بھی کھٹا ہو گیا۔ پھر اس ملک کی اشرافیہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ پوری دنیا حیران تھی کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد نظام تھا جس میں پہلی مرتبہ فوج کو براہ راست حکمرانی کا حصے دار بنایا گیا۔ کسی نے اسے جمہوریت کے ساتھ مذاق قرار دیا، کسی نے اسے وقت کی ضرورت کہا، کسی نے اسے آگے بڑھنے کا واحد ذریعہ قرار دیا۔ ایک طبقے کی رائے تھی کہ فوج اس ملک کی ایک حقیقت ہے۔ یہ ملک فوج کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، لہٰذا فوج کو حکومتی امور میں شریک کر لینا ہی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ یوں آئین میں ترمیم کر کے پارلیمنٹ کی 25% نشستوں میں حاضر سروس فوجی افسران کا کوٹا مقرر کر دیا گیا۔ یعنی اب فوج پارلیمنٹ کی کارروائی میں نہ صرف شریک تھی بلکہ قانون سازی کا بھی حصہ تھی۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ پاکستان کی کہانی ہے، اگرچہ پاکستان کی کہانی بھی اس سے کچھ ملتی جلتی ہی ہے، جس پہ ہم آگے چل کے ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ مگر یہ پاکستان کی نہیں بلکہ جنوب مشرقی ایشیا کے ایک چھوٹے سے ملک میانمار کی کہانی ہے۔ جی ہاں، وہی میانمار جہاں 2008 میں آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ کی 25% نشستیں فوجی افسران کو دے دی گئیں۔ 2016 میں الیکشن ہوئے اور نوبیل انعام یافتہ اور جمہوری جدوجہد کے علمبردار آنگ سان سو چی حکمران بن گئیں۔ یہ شاید دنیا کا پہلا باقاعدہ ہائبرڈ حکمرانی کا ماڈل تھا۔ اس سے پہلے دنیا میں یا تو مکمل مارشل لاء یا مضبوط اور کمزور جمہوری نظام ہی ہوا کرتے تھے، لیکن آنگ سان سو چی نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد پوری دنیا کو مایوس کیا۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میانمار کا پرانا نام برما ہے اور یہاں بڑی تعداد میں روہنگیا مسلمان آباد ہیں۔ روہنگیا مسلمان بہت بری حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی حقوق نہیں اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا کوئی تحفظ حاصل ہے۔ آنگ سان سو چی کی ناک کے نیچے بدھ مست کے پیروکاروں نے روہنگیا مسلمانوں پر تاریخی ظلم ڈھائے۔ ان کی کالونیز کو آگ لگا دی گئی اور بچوں اور خواتین کے گلے کاٹے گئے۔ ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور روہنگیا مسلمانوں کو غزہ بنا دیا گیا، لیکن اقوام متحدہ سمیت کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ پھر اللہ کی بے آواز لاٹھی کی آواز آئی اور 2021 میں فوج نے ملک میں مارشل لاء لگا کر حکومت کا تختہ الٹا۔ آج آنگ سان سو چی کی قید کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ میانمار اپنے پڑوسی ممالک سے بہت پیچھے جا چکا ہے۔ یہ ہائبرڈ نظام، یہ ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ ضرورت ہے یا اسے مسلط کیا جاتا ہے؟